6 ذی-القعدہ اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اویس بن عامر قرنی ایک مشہور تابعی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے رسول اللہ کا زمانہ تو پایا مگر عذر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ ان کی ماں بوڑھی تھی جن کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے۔ جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں ان کے تنہائی کے خیال سے آپ نے حج نہیں کیا۔ رسول اللہ نے غائبانہ طور پر ان کو خیر التابعین یعنی تمام تابعین میں سب سے بہتر کا لقب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو ان کا نام اور علامتیں بتا کر فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کرتے ہیں۔ تو مجھ سے دعائیں مغفرت حاصل کر سکو تو کرا لینا۔ کس سے فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک صحابی سے فرمایا۔ یعنی کس پر ہے یہ اجر؟ ماں کی خدمت کرنے پر ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولادیں کہاں جا رہی ہیں، والدہ کی خدمت نہیں، والد کی خدمت نہیں، اور اس میں قصور بچوں کا نہیں، قصور ہے والدین کا۔ والدین کا قصور اس لیے کہ والدین نے تو اپنا رتبہ بتا دیا ہے کہ موبائل تمہاری ماں ہے، بس موبائل ہاتھ میں لے لو، اس سے سیکھو جو سیکھنا ہے، میں نے نہیں سکھانا ہے تمہیں، کیونکہ میں تو خود موبائل لے کے فیس بک دیکھ رہی ہوں، میں تو خود موبائل لے کے انسٹاگرام دیکھ رہی ہوں، میں تو خود موبائل لے کے آن لائن پہ کام کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں۔ تو ہم نے بچوں کی وہ تربیت ہی نہیں کی، اور پھر شکوہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری قدر نہیں کرتے۔ ہم تو اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کر بیٹھے ہیں، تو اب یہ ہماری قدر کہاں سے کریں گے؟ تو ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ تم تابعی سے جا کے مغفرت کی دعا کروا سکو تو کروا لینا، کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے حضرت عمر برابر ان کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں حضرت اویس تشریف لائے، ان سے ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پھر کوفے میں جا بسے اور وہاں بہت ہی سادہ زندگی گزاری۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ کہ علی بن حکم کے حق میں دعا کی۔ حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں میرے بھائی علی بن حکم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس کو دوڑایا تو کسی دیوار سے ان کا پیر ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ان کے پیر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو گھوڑے کے نیچے سے اترنے سے پہلے ہی ان کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ اور اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک فرض کے بارے میں بتائیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور طواف کے دوران یہ دعا پڑھنی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور کوئی گفتگو نہ کرے اور یہ پڑھتا رہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے تو یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ اللہ کی راہ میں چوکیداری کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات اللہ کے راستے میں چوکیداری کی تو اسے 1 مہینے کے روزے اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس چوکیداری میں اس کو موت آ گئی تو یہ اجر اس کا ہمیشہ جاری رہے گا اور اسے رزق ملے گا اور آخرت کی تمام آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور برے اعمال کی بہت بری نحوست ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت اور تباہی پھیل گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ برے اعمال سے باز آ جائیں۔ تو یہ جو دنیا میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں نا، یہ تباہیاں جو پھیل رہی ہیں، یہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہیں کہ پتھروں جیسے اعمال جائیں گے تو پھولوں جیسے فیصلے کیسے اتریں گے۔ تو ہم سب کو انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے آئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ سنا بوٹی کے لیے تو ہم سب نے سنا نا، سنا بوٹی کون سی تھی؟ جب کووڈ آیا تھا تو سنا بوٹی کا قہوہ ہر شخص پی رہا تھا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ موت کے سوا اگر کسی چیز میں شفا ہوتی
تو سنا میں ہوتی۔ سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کے پتے دستاور ہیں اور قبض کے مریض کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا، میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں بتا دوں جو بہت ہلکی ہیں اور اللہ کے ترازو پر بہت بھاری ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق، یعنی جب بولے میٹھا بولے، کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں اخلاق والا بنا دے۔ اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی اعلیٰ ظرف بنا دے۔ آمین ثم آمین۔